अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतों के साए इसी तरह बरसाते रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर किया करें। दोस्तों, इमरान खान जो है ना वो अब जिसने झुकना नहीं, जिसने लेटना नहीं, जिसने मतलब पता नहीं क्या-क्या दावे और क्या-क्या जो बड़े-बड़े बोल हैं, वो इमरान खान साहब बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी बोलते रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ वो क्या कर रहे हैं या वो साथ-साथ क्या करते हैं? कल जैसे ही इमरान खान को सज़ा हुई थी, पीटीआई की मदद के लिए तो कोई ना आया, तो मजबूरन अब बताएं, जरा अंदाजा करें कि किस लेवल के पीटीआई वाले जो हैं वो दर बदर जाना शुरू हो गए हैं कि शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल के घर भागे। अब अगर इनकी मदद शाहिद खकान अब्बासी ने या मिफ्ताह इस्माइल ने करनी है, तो फिर मेरे ख्याल में माफी मांग लेनी चाहिए। तो बड़े नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। एक साबिक वजीर आजम है, एक दो दफा के साबिक वजीर खजाना है, कोई छोटी चीज नहीं है। लेकिन वो जिस छतरी के नीचे थे, वो छतरी का साया अब इन दोनों के सर पर नहीं है। तो अब दोनों की हैसियत वही है जो माजी में बहुत सारे जो लीडरान हैं, वो अपनी पार्टियों से, मुझे याद है एक खर साहब होते थे जो कि मुस्तफ़ा खर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो गवर्नर थे फिर वजीर आला थे भुट्टो के दौर में, कहते हैं कि पंजाब जो है उनका मतलब कि कुछ पत्ता भी नहीं हिलता था उनकी मर्जी के बगैर। भुट्टो साहब की पार्टी से निकले तो उनकी क्या हैसियत होगी। फिर उसके बाद फारूक लगारी एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, पाकिस्तान के सदर थे, बेनजीर की छत्र छाया से निकले। तो उसके बाद उनकी मौत की खबर जो है वो भी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अखबार के किसी कोने में लगी थी। तो ये एक बहुत बड़ी जो एक ब्लेसिंग वाली होती है ना। तो अब ये दोनों बड़े अच्छे हैं, हमारे तो बड़े प्यार करने वाले हैं, दोनों ही मोहब्बत करने वाले हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब भी बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं और मुफ्ताह इस्माइल साहब भी। लेकिन पीटीआई को उनके दर पे भी जाना पड़ा। अब्बासी साहब के घर उमर अयूब समेत पीटीआई की मरकजी लीडरशिप इकट्ठी हुई। वहां उन्होंने शाहिद खान अब्बासी और मुफ्ताह इस्माइल से मदद मांगी। अंदाजा करें कि पीटीआई मदद मांगने के लिए भी गई तो नवाज शरीफ की रिटायर्ड टीम के पास नवाज शरीफ के लोगों से ही उनको मदद मांगनी पड़ी। और अगले फेज में ये किसी जगह पे अगर डायरेक्ट नवाज शरीफ पे मदद मांगने भी पहुंच जाए तो कोई बईद नहीं है, क्योंकि जाहिर है मुसीबत के वक्त गधे को बाप बनाना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से सीखे। मैं फिर यही कहूंगा कि नौबत इंशाअल्लाह ताला जो वो आनी है। और मैं बताऊं आपको, बेहतरी इसी में है, अगर नवाज शरीफ से डायरेक्ट बात कर लें, नवाज शरीफ के पास डायरेक्ट चले जाएं। और नवाज शरीफ साहब रहम दिल इंसान है, सियासत में बहुत कुछ सीखा उन्होंने। तो वो ये सियासी कैदियों वाली बात पे तो वो मेरे ख्याल में सियासत से बदला और ये वो इससे तो बहुत आगे जा चुके हुए हैं। दुश्मन से दुश्मन और अजली दुश्मन के बारे में भी वो साहब कहकर बुलाते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स में, बहुत सारे खानों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुंह से जो अल्फाज हमने सुने हैं, बोले तो नहीं है, कम बोले हैं। जब उनका हुक्म हुआ, उन्होंने कोई पूछा तो बोले, वरना सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो मतलब जिस किस्म का माहौल होता है वहां पे आप हमेशा सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो, और वही आपकी मेरे ख्याल में जिंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया होता है। अच्छा, इधर 190 मिलियन पाउंड केस का अभी पहला मरहला अबूर हुआ है। अभी इसके इम्तिहान डेफिनेट अभी और भी हैं। अभी फराह गोगी समेत 5 इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला चलना है। अदालत ने फराह गोगी समेत इन मुल्जमान के खिलाफ मामला अलग कर दिया, इनको इश्तिहारी करार दिया है। जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फराह गोगी, मलिक रियाज और इसके बेटों के खिलाफ केस चलना है। बड़े नाम है। जुल्फी बुखारी तो इतना बड़ा नाम नहीं है। शहजाद अकबर भी कहाँ रह रहा है, किसके खर्चे पे रह रहा है, भी इंशाल्लाह ताला आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मलिक रियाज और इसके बेटों के खिलाफ भी अभी केस चल रहा है। जैसे जुल्फी बुखारी बरतानिया और अमेरिका में अखलाकियात के लेक्चर देता है, वहां गोरों को बताता है कि खान से ज्यादती हो रही है, वहां अब जुल्फी की करप्शन का बताना चाहिए कि कैसे जुल्फी ने ट्रस्ट बनने से कबल ही मलिक रियाज से जमीन अपने नाम करवा ली थी, कैसे बार बार डेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज हुआ था, कैसे घर के पते तब्दील किए गए, कैसे करप्शन की कहानी गढ़ी गई और कैसे मुल्की खजाने पर जो है वो डाका डाला गया। और ये भी होना चाहिए कि इन्हें इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाना चाहिए। मेरी इतलात है कि फराह गोगी ने इस केस में काफी हद तक ताउन किया है। पिंकी नहीं यार, ये पता नहीं पिंकी कौन क्यों लिखते हैं। मेरे ख्याल में ये पिंकी जब लिख रहे होते हैं ना तो आप जज्बात में लिख जाते हैं, लेकिन फराह
گوگی کی جو باس تھی جو سابق خاتون اول ہیں، اور خان کو پھنسانے میں فرح گوگی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ یہ جو جتنا کچھ ہوا ہے اس میں فرح گوگی نے بہت سارے شواہد جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور جو بشرا بی بی ہیں ان کے خلاف دیے ہیں، جن کی بنا پر یہ دیکھیں بہت سارے تو آپ کے سامنے تو فیصلہ آیا نا. اب اس کے پیچھے سال سوا سال میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں کیا کیا فائل ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ تو ایک اگلی سٹوری ہے نا. لیکن یہاں پہ جو بڑے بڑے نام ہیں جو خاص طور پر جو ملک ریاض صاحب جو ہے وہ اس وقت اپنا ان کو سمجھ آ گئی ہے اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیو کرنے کے لیے اس وقت دبئی شفٹ ہو چکے ہیں اور وہیں پہ بیٹھ کے وہ کاروبار کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا کافی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو شاید عادت پڑی ہوئی تھی. وہ پچھلے 25 سال میں 30 سال میں انداتا تھے پاکستان میں. کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی صدر، چاہے ان سے کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہ بھی لے رہا ہو تو وہ کم از کم ملک صاحب کے خلاف نہیں جاتا تھا. مطلب میرا اشارہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، کسی وزیر اعظم نے اس سے فائدہ نہیں بھی لیا تو بھی وہ ملک ریاض کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہے. ظاہر ہے ملک صاحب جو ہے اپنے تعلقات کسی کے ساتھ خراب کرتے ہی نہیں تھے. وہ سب کو بیٹا، سب کو بھائی اور سب کو باس کہہ کر بلانے والے انسان تھے. جو طاقتور ہوتا تھا اس کے وہ پیروں میں بیٹھتے تھے، اور جو گریبان جو ماڑا ہوتا تھا اس کے ساتھ تو وہ پھر آپ کو پتا ہے تگڑا بندہ کیا کرتا. بٹ اینی ہاؤ، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت یہاں پر کچھ کر پاتی ہے. میرے خیال میں ملک ریاض والے معاملے میں تو کچھ نہیں کر پائے گی اور نہ ہی وہ کرنا چاہے گی. لیکن جن کی وجہ سے ملک ریاض آج باہر ہے، جن کی وجہ سے ملک ریاض کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو چکی، وہ بڑے تگڑے ہیں. اب ان کی گڈ بک میں ملک ریاض کیوں نہیں ہے؟ شاید وہ وہی وجہ ہے جب فرح گوگی جو ہے وہ لین دین کر رہی تھی ملک ریاض سے بشرا بی بی کے لیے، تو اس وقت آج کے تگڑوں نے خان صاحب کو سمجھایا تھا، کیونکہ وہ ان کی ڈیوٹی میں تھا. انہوں نے کچھ ایسے واقعات دیکھے تھے اور ان واقعات میں انہوں نے دیکھا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے عمران خان کے گھر پہ بیٹھ کر فل ماحول بنایا ہوا ہے، سونے کی انگوٹھیاں، ہار اور یہ سارا چکر چل رہا ہے. تو عمران خان کو سمجھایا تھا تو اس وقت نہیں مانے تھے. تو شاید ملک ریاض کی اس وقت ساتھ ان کے کوئی ناراضگی یا اس کے ساتھ کوئی ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے آج تک ان کے معاملات سیدھے نہیں ہوئے، اور آنے والے وقت میں بھی مجھے سیدھے ہوتے ہوئے نظر آ نہیں رہے. آج کے تگڑے کون ہیں، مالک کون ہے، ملک کون چلا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے. پیش رفت ہے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی چیئرمین کی آرمی چیف سے ملاقات پر بیرسٹر گوہر کو پیغام دیا ہے. دو تین دروازوں سے مذاکرات بیک وقت نہیں چلا کرتے. انہوں نے کہا کہ بلکہ واضح کیا کہ مجھے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تفصیل مکالموں کا علم ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر بات چیت شروع ہو گئی ہے جو اطمینان بخش ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور بھی پروسیس چلے گا. عرفان صدیقی نے کہا کہ وہ دو تین دروازوں سے مذاکرات کی بیک وقت نہیں چلا کرتے، لہٰذا اب چھوٹے چھوٹے دروازے، کھڑکیوں اور روشن دانوں کو بند میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے سال سے کوشاں تھے تو یہ کوشش چھوڑ دیں. انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی علیمہ خان بھی آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ پروفیسر صاحب کی، عرفان صدیقی صاحب کی بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑیں. اب اگر آپ فرض کیا کہ آپ نے قومی دھارے کی سیاسی جماعت بننے کا فیصلہ کر لیا، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ نے بات چیت کا فیصلہ کر لیا تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے اور دیر پا ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں آج بھی بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف کا بیٹھنا لندن میں، نواز شریف صاحب کے گھر جو ہے وہ بڑی تاریخ کی ایک بڑی خوبصورت میرے خیال میں ڈاکومنٹ ہے، اور وہ سیاسی جماعتوں نے آپس میں بیٹھ کے بنائے تھے، نہ کہ جس طرح پہلے عمران خان صاحب چور دروازوں سے آر ٹی ایس بند کروا کے آئے تھے. اب اسی طرح اگر وہ دوبارہ پھر کرنا چاہتے ہیں کسی طرح سے تو پھر میرے خیال میں ان کے لیے ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ مزہ کرکرا سا ہو جائے گا. کیونکہ جیسے ہی وہ پھر کوئی نئی چیز ہوگی، کوئی نیا، دیکھیں سیاستدانوں نے تو رہنے رہنا ہے اس ملک میں. وہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 4 سال کے لیے، کوئی 3 سال کے لیے جانا ہی ہوتا ہے. مشرف سے تگڑا کون تھا؟ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے، مطلب کہ اب وہ دنیا میں ہی نہیں رہے. ان کا وہ موقع یاد ہے جب کراچی میں 100 بندہ قتل کروایا گیا تھا نا. وہ ظاہر ایم کے عمر وہ ساری کی سٹوری ہے، وہ کوئی آٹو تو نہیں تھا نا، وہ ہوا ہی تھا نا سارا کچھ. جنرل قمر جوید باجوہ جو ہیں مطلب کہ وہ کیا نہیں کرتے رہے، طاقت کا منبع تھے. عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا. نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایک ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان سے جس طرح فیصلے سے جو وہ کیا گیا ہے وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو جس طرح سے انہوں نے چلایا ملک،
تو وہ طاقتور ترین ہستیاں نہیں رہی، وہ طاقت کے جو منبع لوگ ہیں وہ نہیں رہے، تو آج جو موجودہ طاقتور لوگ ہیں انہوں نے بھی نہیں رہنا۔ میں یہ کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو نہیں کر رہا، بٹ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، نہ میرا باپ رہا، نہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کے باپ رہے، یا کم از کم دادے تو بہت سارے لوگوں کے نہیں رہے ہوں گے، چلو پردادے پہ چلے جاتے ہیں، شاید کسی کا بھی نہ ہو، یا 2 4 10 لوگوں کے پردادے قائم ہوں اپنے زمانے کے، وہ بھی بڑے بڑے ہوں گے، چاہے وہ 2 ایکڑ زمین کے مالک ہوں، چاہے وہ کسی فیکٹری کے مالک ہوں، کسی سٹور کے مالک ہوں، یا وہ رکشا چلاتے ہوں، اپنی اپنی دنیا کے وہ بادشاہ ہی ہوتے تھے۔ جو رکشا چلانے والا ہے اپنے گھر کا وہ بادشاہ ہے، کیونکہ وہ رکشا چلا کر لے کے آتا تو اس کا پورا خاندان پل رہا ہے، تو وہ اس ریاست کا بادشاہ ہے۔ فیکٹری کا مالک اپنے خاندان کا بادشاہ ہے، اور جو کھیتی باڑی ذمہ دار کرنے والا ذمہ دار ہے وہ اپنے اس گاؤں میں اپنے اس خاندان اور قبیلے کا سردار ہے۔ تو وہ سرداروں کی سرداری ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو آج سردار ہے، جو آج طاقت کا منبع ہے، جن کی چھڑی کے بغیر آج کچھ نہیں چلتا، اگر ان سے عمران خان صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انہی سے کوئی بات ہو جائے، تو ان کی وہ بات تبھی تک رہے گی جب چھڑی والا رہے گا، اور جب چھڑی والا جائے گا تو ان کا حال وہی ہوگا جو قمر جوید باجوہ کے ساتھ یا جنرل فیض کے بعد ہو رہا ہے۔ تو میں اس بات پہ بالکل متفق ہوں، چاہیے ان کو یہی کہ وہ کوشش کریں کہ کسی طرح سے جو معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ وی لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، جو بھی رائے آپ دینا چاہتے ہیں ضرور دیں، کمنٹس ضرور کریں۔ کیا عرفان صدیقی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ مذاکرات ایک ہی جگہ پہ ہونے چاہیے اور وہ سیاستدانوں سے؟ اس کے علاوہ یہ جو زلفی بخاری اور شہزاد اکبر اور یہ دوسرے لوگ سارے کے سارے اشتہاری قرار دیے گئے، ان کو پاکستان لانے کا انتظام کیا جائے گا؟ اور کیا عمران خان کو صلح کر لینی چاہیے بات اگر شاہد حقان عباسی یا پھر مفتاح اسماعیل پر آ گئی ہے؟ ضرور رائے کا اظہار کریں۔ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔